اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ معین کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید کی تعلیمات کی روح سے اصل تزکیہ نفس ہے کیا، اور جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ در حقیقت تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے آئے ہیں۔ آخرت کی کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء در حقیقت انہوں نے جو راستہ بتایا ہے وہ تزکیہ نفس ہی کا راستہ بتایا ہے، جو شریعت لے کے آئے ہیں، جو طریقہ انہوں نے چھوڑا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو اہم ترین جو ان کی اسوے میں یا جو ان کی جد و جہد میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک قرآن حکیم ہے اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور قرآن سے ایمان اور جہاد عمل کا دوسرا نام ہے، تو یہ ایمان اور عمل بھی وہی چیز ہے اور قرآن اور جہاد بھی وہی چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں انسانی تزکیے کا جو طریقہ تھا یا جو اس کا انہوں نے جو رائج کیا، وہ یہ دو بنیادیں ہیں کہ جن پر وہ سارا تزکیہ اٹھا ہے اور ہوا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بعد کے ادوار میں یہ ممکن نہیں رہا، خاص طور پہ جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی، تو اس کے بعد اب بادشاہوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے دین کی ان تعلیمات کا ذکر کرنا کہ جس کے نتیجے میں نواسہ رسول کی گردن نہ بچے تو کسی اور کی کیا بچے گی۔ اور اسی میں وہ ایک ذکر یہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن ملے، ایک کو تو میں نے بہت عام کیا اور دوسرے کا ڈھکنا بھی نہیں کھولا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کا ڈھکنا کیوں نہیں کھولا، تو جواب میں زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا کہ گردن پھر اڑ جاتی۔ یعنی دین کی تعلیمات کا وہ حصہ کہ جو جہاد اور قتال اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے مقابل کھڑے ہونے کی بات ہے، وہ کرنے پہ تو پھر خود مسلمان حکمران بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو اب جب وہ گنجائش ہی نہیں رہی آپ کے جو تزکیہ نفس کے لیے، جب اس کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ یہ روایت بھی بیان جب کرتے ہیں ہم، تو ایک عمومی سوال کوئی کرے یا نہ کرے اس کے دل میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ صحابی رسول اور اس نے یہ کم ہمتی کیوں دکھائی، یہ تو فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو خیر اس کی اپنی توجیہ میں، چونکہ میں نے خود اٹھا بھی دیا تو وضاحت کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ اصل میں وہ کہنا پھر یہ چاہتے ہیں نا کہ پھر تو میں دوسرا برتن بھی نہ کھول سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی پھر تو یہ تو ہو جاتا ہے نا کہ میں درجہ شہادت پر جو ہے وہ فائز ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو دوسرا برتن میں نے عام کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا، پھر یہ بھی نہ پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ عملی دشواریاں ہوتی ہیں، اور یہاں اس بات کو سمجھنا بڑا مفید ہوگا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ والا برتن تو کھولا ہی نہیں جا سکتا، تو اب وہ مقامات کیسے حاصل کیے جائیں جو اس جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک نیا جہاد نکالا، اور وہ جہاد مع نفس ہے، اور اس کو مشکل بنایا، اور اتنا مشکل بنایا کہ جو تاکہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے، کمپنسیٹ ہو جائے نا، تاکہ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تزکیہ ہوتا ہے، وہ تکلیفیں کسی اور ذریعے سے آ جائیں تاکہ وہ تزکیہ ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ ادھر تو وہ ممکن نہیں رہا کہ ہم اس کے لیے کوئی کھڑے ہو کے جماعت بنا کے وہ والا جہاد کر سکیں۔ تو اب جو انہوں نے اس کے لیے کیا، وہ جو بھی وہ جو کپڑے پہنتے تھے کھردرے، جو جسم کو تکلیف دیں، کھانا جو کھانا ہے وہ بہت تھوڑا کھانا ہے، کوئی کہتے 4 نوالے کھاؤ، کوئی کہتا 3 نوالے کھاؤ، گوشت بالکل نہیں کھانا ہے، اور پھر یہ کہ ہر طرح کی آسائشات سے دور رہنا ہے، زمین پہ لیٹنا ہے، بستر نہیں استعمال کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری سختیاں در حقیقت یہ اس چیز کے لیے تھیں کہ اس کی کمپنسیشن ہو جائے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو شروع کوئی بھی شے ہوتی ہے تو اچھی نیت سے ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی کا پہلو نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے پچھلی دفعہ وضاحت کر دی تھی کہ پھر اصل میں تو اس میدان میں دنیا خالی نہیں تھی۔ یہ جب آپ اس مسٹری میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یہ خلا نہیں تھا کہ آپ پہلی دفعہ اس طرف آئے ہیں، یہ تو دنیا میں اس سے پہلے تھا۔ میں نے آپ کو کچھ یہودیوں کا بتایا کہ ان کے ہاں بھی قبالہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہندوستانی جو ہے یہاں پہ بہت پہلے سے یہ روحانیت پہلے سے موجود تھی، اور یہاں تو ایسے ایسے جوگی تھے کہ کئی سال جو ہے وہ مٹی کے نیچے لیٹ کے پھر زندہ نکل آتے تھے۔ تو روحانیت دنیا میں آج بھی جو ہے مغرب میں اسپرچولیزم کا بڑا زور ہے، کہتے ہیں جی وہاں پہ بھی بڑی روحانیت ترقی کر رہی ہے۔ تو یہ تو ہر دور میں یہ مسٹری رہی ہے،
لہٰذا وہ چیزیں بھی گھستی چلی آئیں ان جو بھی آپ نے نئی چیزیں بنائی تھیں ان کے اندر. اور اس کو پھر ہمارے یہ بھی میں نے ذکر کیا اور نوٹ کیجئے کہ اس کو ضرور پڑھیے گا وہ کتاب بھی جا کے. اس تناظر میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کا ایک چیپٹر ہے جو کہیں اور شائع نہیں ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب نے انجمن خدام القرآن کے تحت اس کو شائع کیا تھا کہ اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش. اب وہ تصوف کا لفظ چونکہ آ گیا تو وہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اگر ہم تصوف کو تزکیے کے معنی میں لیں اور وہی مقاصد رکھیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائے عمل تھا وہ اسلامی تصوف تھا. اور چلیں اس کے بعد اگر کچھ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ سخت طریقہ اپنے تزکیے کا کچھ بنا لیا خلوص اور اخلاص کی بنیاد پر، تو ہم ان کو بھی الاؤنس دے دیں، روم دے دیں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْا حَقَّ رِعَایَتِهَا. پھر اس کی وہ رعایت نہیں کر سکے. یہ تو بعد والے نہیں کر سکے، لیکن جنہوں نے رعایت کی، جنہوں نے وہ تقاضے سارے پورے کر لیے، تو ان کے لیے کچھ الاؤنس رکھنا چاہیے. کچھ یعنی اسے چلیں ہم اسلامی تصوف 2 منٹ کے لیے اپنی روایت کے طور پر مان لیتے ہیں. تو پھر اس میں بھی تو غیر اسلامی نظریات کی آمیزش ہوئی ہے نا. اب وہ جو غیر اسلامی نظریات کی آمیزش ہوئی ہے اس نے جو پھر نتائج نکالے ہیں نا، وہ چیزیں کہاں تک پہنچی. 3-4 صدیوں کے بعد جو خیالات اب مسلمانوں میں آ گئے تو وہ اس کے لیے میں ایک مستند حوالے لے کے آئے. ویسے تو بہت کچھ ہے، آپ اگر وہ مختلف کتابیں پڑھیں اس سے بھی پتہ چلے گا. موٹی سی وہ تلبیس ابلیس ہی پڑھ لیں نا، اس سے بھی سمجھ آ جائے گی کہ جو گمراہ فرقے ہیں ان کے عقائد کیا تھے. ان میں سے 1-2 کو چھوڑ کے باقی سارے متصوفانہ سوچی سے گمراہ ہوئے فرقے تھے. وہ کوئی کہیں وحدت الوجود نے بگڑی ہوئی شکل اختیار کر لی، تو کہیں کوئی اور تصور ایسا اونچ نیچ ہو گیا، کہیں تقدیر کا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، تو کہیں اختیار کا مسئلہ اونچا ہو گیا ہے. یہ سارے مسائل وہ پیدا کردہ اسی وہ غیر اسلامی نظریات کی آمیزش کی وجہ سے پیدا ہوئے. تو میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو وہ گمراہ فرقوں کی تھیں اور وہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل ہی ہماری روایت ہے، اس پر جو کچھ تبصرے کیے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی نے. آپ جانتے ہیں وہ ایک بہت جید عالم دین، بڑے محقق، اور وہ کوئی ہلکی بات کرنے والے آدمی نہیں، بڑی تحقیق اور بڑے جو ہے نا جستجو کے بعد چھان پھٹک کر کے تو وہ اپنے یعنی ایک اسکالر آدمی ہیں. اور وہ اسکالر ایسے نہیں کہ جن کو تمغہ دیا گیا ہو یا جن کو بس ایک رتبہ دیا گیا ہو. وہ فی الواقع اپنی ذات میں ایک بہت بڑے محقق انسان تھے، بہت بڑے عالم. تو ان کی یہ بڑی اہم کتاب ہے تزکیہ نفس کے موضوع کے اوپر. یہ تقریباً ہم نے تو بہت تھوڑا حصہ کور کیا ہے، اس پہ زیادہ کلام ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور اس کتاب کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود ڈاکٹر صاحب کی میرا خیال ہے کم از کم 4 کتابیں ایسی ہیں جو اس سے ماخوذ ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اور یہ آپ کو اسی سے ماخوذ معلوم ہوں گی کہ بالکل اسی سے نکلی ہوئی کتاب. یہ سلوک محمدی جو ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں یہ بھی سارے کا سارا اسی پہ. کچھ چیزوں میں ڈاکٹر صاحب کو ان سے اختلاف رہا ہے، تو باقی یہ ہے کہ یہ تو ساری ڈاکٹر صاحب نے وہ چیزیں جو ہیں اسی کتاب سے نکلی ہوئی ہیں، اسی سے ماخوذ ہیں. تو یہ جو تزکیہ یا جو بھی اپنا تصوف جسے کہتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. اور ان میں جسے ہمارے ہاں احسان جو ہے نا، تزکیے کو جب بھی ہم خاص طور پہ تصوف کو بیان کرتے ہیں تو قرآن کی اصطلاح اس کے لیے ہمیں ایک ہی ملتی ہے، اور وہ احسان کی اصطلاح ہے. یعنی اس سارے تصور کو واضح کرنے کے لیے وہ احسان کی اصطلاح قرآن و حدیث میں وہ آئی ہوئی ہے. احسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور وہ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو یا اللہ کے لیے عمل اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ کیفیت تو تمہاری ہو ہی جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گویا تم درجہ احسان پر فائز ہو گئے ہو. جو مجھے اس کا مفہوم سمجھ میں آیا وہ بہت سادہ سا ہے. گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی یہ مغالطہ کسی کو نہ ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا یہ مغالطہ بھی نہ ہو کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. گویا تم اسے دیکھ رہے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے سامنے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو وہ اس کے سامنے ہو
تو اس عمل کے اندر نکھار آ جاتا ہے، حسن آ جاتا ہے، خوبی آ جاتی ہے، وہ عمل اپنی پوری توجہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ سر پہ کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وہ یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کہ اس طرح سے تمہارے عمل کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی ارتکاز کی بات نہیں ہے، کنسنٹریشن کی بات نہیں ہے، ارتکاز توجہ کی بات نہیں ہے۔ یہ اگر ارتکاز ہے تو عمل پر فوکس کرنے کا ارتکاز ہے، تاکہ تمہارے عمل کے اندر حسن آ جائے، خوبی آ جائے، بہتری آ جائے، احسان حسن سے ہے، تاکہ تمہارا عمل حسین ہو جائے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جب اس کو آپ نے طرح طرح کے معنی دینے ہیں اور واقعی دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر دیکھنے کے لیے تو وسائل چاہیے، اسباب چاہیے۔ تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے علم، ظاہرہ علم کا دیکھنے کا، دیکھ کر آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے نا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا علم حاصل ہو رہا ہے، اور دوسری معرفت حاصل ہوتی ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے، جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ تو علم ہی کی دوسری صورت جو ہے وہ معرفت ہے، پہچان ہے۔ تو یہ علم اور معرفت دو الفاظ ہیں کہ جو گویا احسان کے ساتھ پھر جڑ جاتے ہیں، جب آپ نے دیکھنے کے معنی وہ فی الواقع دیکھنے لے لیے۔ اب یہ کتاب جو ہے تزکیہ نفس، اس کے صفحہ نمبر 68 میں وہ لکھتے ہیں مولانا امین حسن اصلاحی کہ صوفیوں کے نزدیک علم اور معرفت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو دو الفاظ میں نے آپ کو بتائے، ہم بھی جہاں علم، ایک جب لفظ بولتے ہیں علم تو قرآن و سنت سے تو معلوم ہوتا ہے دو قسم کے علم ہیں، ایک علم الابدان ہے اور ایک علم الادیان ہے۔ ایک دین کا علم ہے اور ایک اشیاء کا علم ہے، دنیا جو اس سے سائنس بھی ہے اور پھر اس کی کئی شاخیں ہیں، اور اسی طرح دین کے علم کی بھی کئی شاخیں ہیں، لیکن بنیادی تقسیم میں دو ہی ہیں، العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم دو ہیں، ایک علم الابدان ہے اور ایک علم الادیان ہے، دین کا علم ہے۔ لیکن صوفیاء کے ہاں علم کے کیا معنی ہیں اور معرفت کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں کہ صوفیوں کے نزدیک علم اور معرفت کے جو مدارج ہیں، یعنی علم اور معرفت کے مدارج ہیں، اور جس علم کو وہ علم اور جس معرفت کو وہ معرفت کہتے ہیں، ہم یہاں مختصراً اس کی وضاحت کریں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دوسروں کے معیار علم و معرفت اور ان کے معیار علم و معرفت میں کیا فرق ہے، اور اس علم و معرفت کے حاصل کرنے کے ان کے ہاں ذرائع کیا ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے، یہ ایک ہی سمجھنے سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس وضاحت کے لیے ہم 5ویں صدی ہجری کے مشہور امام تصوف شیخ الاسلام ابو اسماعیل ہروی حنبلی متوفی 481 ہجری کی یادگار تصنیف منازل الساحرین سے پہلے علم کی حقیقت اور اس کے مختلف مدارج کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہے، جو اہل تصوف کی بڑی مستند، ان کے بہت ہی ایک پائے کے شیخ کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم معرفت کی حقیقت اور اس کے مراتب پر ان کی رائے نقل کریں گے۔ پہلے علم کی حقیقت سمجھ لیجئے، ان کی نظر میں کیا ہے۔ شیخ الاسلام نے علم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کی بھی علم کی حقیقت کے اوپر ایک پوری تقریر ہے، وہ باقاعدہ کتابی صورت میں تو شائع نہیں ہوئی، لیکن وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا ایک ان کا خطاب ہے، علم کی حقیقت۔ تو شیخ الاسلام جو ابو اسماعیل جو ہیں ہروی حنبلی، ان کے ہاں بھی علم کی ایک حقیقت ہے، وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام نے علم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، وہ بدیہی علم جو آدمی کے حس و مشاہدے میں آتا ہے، حواس 5 سے حاصل ہونے والا علم، یا جس کی بنیاد قابل اعتماد نقل و درایت پر ہے۔ یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ یہ علم دین ہے۔ نقل و درایت پر جس علم کی بنیاد ہے وہ کون سا علم ہوتا ہے؟ علم دین ہے، جو سابق تجربات کی صحت پر مبنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انہوں نے علم کا جو پہلا درجہ بیان کیا اس میں وہ دونوں علم آ گئے جو میں اور آپ جن سے واقف ہیں، علم الابدان بھی آ گیا اور علم الادیان بھی آ گیا۔ یہ پہلا درجہ ہے علم کا۔ تو بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اگلا درجہ سنیں۔ نمبر 2، وہ علم خفی، خفی چھپا ہوا، پوشیدہ، خفیہ اسی سے بنا ہے نا، علم خفی
جو پاکیزہ جسموں کی روحوں کے اندر نشو و نما پاتا ہے، جو پاکیزہ جسموں کی روحوں کے اندر نشو و نما پاتا ہے، جو بے ریا ریاضت کے پانی سے سیرابی حاصل کرتا ہے، ریاضت بھی ہو بے ریا بھی ہو، بے ریا ریاضت کے پانی سے سیرابی حاصل کرتا ہے۔ یہ شریعت ریاضت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، شریعت ریاضت نہیں ہے۔ ریاضت تو ریاض، یہ جو ریاض ہوتا ہے نا، ایک بتکلف اتنی مشقت اٹھائی جائے، مشق کی جائے کہ وہ شے گویا آپ کی عادت بن جائے۔ یہ جو موسیقار ہوتے ہیں نا وہ ریاضت کرتے ہیں نا، اور ریاض جب نہیں ہو تو پھر گانا نہیں گایا جاتا ہے نا، پہلے اچھا خاصا وہ جو ہی کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ ریاض ہے ان کا۔ تو یہ ایک ریاض کی عمل، ریاضت وہ ہے۔ تو ریاضت ایسی کہ وہ ہو بھی بے ریا، ہو بھی ریاضت ہو، یعنی بڑا اس کے اندر مشقت اور تکلیف اور وہ سارا پہلو شامل ہو، اس کے پانی سے سیرابی حاصل کرتے ہیں۔ جو بلند ہمت اشخاص انفاس صادقہ کے اندر خلوت کے اوقات اور دنیا کے ہنگاموں سے ناآشنا کانوں میں ظاہر ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے ہنگاموں میں کوئی حصہ لے لیا، آپ کے کانوں میں کوئی دنیا کی بات آ گئی، تو اب وہ نفس پاک نہیں رہا۔ تو جب نفس پاک نہیں رہا تو اس کے اندر وہ علم آ ہی نہیں سکتا۔ اس علم کے آنے کے لیے نفس کو پاک ہونا چاہیے، اور پاکی کی شان کیا ہونی چاہیے؟ دوبارہ دیکھ لیں، بے ریا ریاضت ہو، بلند ہمت اشخاص انفاس صادقہ اور خلوت کے اوقات اور دنیا کے ہنگاموں سے ناآشنا کانوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ سوچئے، جنگل کے علاوہ کوئی جگہ خانقاہ کا جو تصور ہے، جو یعنی اب تو خیر وہ خانقاہوں کا تصور بھی کچھ اور سے اور ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی خانقاہ چاہیے، جہاں وہ کیا ہے، چلو چلیے دنیا دے اس نکرے دے تھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، یعنی اس کے علاوہ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا۔ اچھا، لیکن یہ ابھی دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا، وہ علم لدنی، یہ لدنی علم پتہ ہے نا، اس کو وہ جوڑتے ہیں قرآن مجید میں، اس کا ذکر آیا ہے سورہ کاف میں۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کسی صاحب سے ملنے کے لیے، اور وہ جب وہاں پہ ملے تو وہ کون تھا، وہ جس کا اس کا ذکر آتا ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہوا تھا۔ یہ من لدنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے پاس سے جو اس کو علم دیا ہوا تھا۔ یہ اس کی جو وہ تشریح کرتے ہیں کہ جناب، ویسے تو جو مفسرین نے تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا علم جو اسباب سے کے ذریعے نہ سیکھا گیا ہو، یعنی ہم سیکھتے ہیں الف با تا سا، تو ظاہر تختی لکھیں گے، یا آج کل وہ کاپی لکھتے ہیں بچے، پھر ان کو آتا ہے اے بی سی، یہ وہ، تو کافی کتنی مشقت کر کے وہ علم آتا ہے۔ وہ ویسے تو کہتے ہیں جی ہم نے مدارس میں 10 سال لگائیں، تو یہ دنیا والے کو بھی تو 18 سال لگانے پڑتے ہیں، جب جا کے اس کے پاس ہاتھ میں کوئی ماسٹر ڈگری آتی ہے، وغیرہ وہ بھی نہیں آتی۔ تو یہ علم وہ ہے کہ جو ہم اسباب کی سطح پہ سیکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی جو ہے آپ نے مشقت نہیں اٹھائی، اور آپ کو آ کے جبریل امین نے ایک خاص طریقے سے وہی چیزیں پڑھا دی، وہ بس کن کی شان کے ساتھ آ گئی آپ کے اندر، تو یہ تو خاص اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اچھا، اس چیز کو سمجھنا ہو نا تو کچھ اور اگر ہم واقعات ذہن میں رکھیں تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اصحاب کہف کا جب ذکر آتا ہے تو جب وہ نکلتے ہیں نا اپنے اس شہر سے، تو بالکل ابتدا میں جب قرآن مجید نے اس کا ایک خلاصہ پیش کیا نا، باقی تو تفصیل تو اگلے رکوع میں شروع ہوئی نا، پہلے ہی رکوع میں جو آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے پاس سے ہمیں کوئی من لدنہ رحمہ، خاص اللہ کے پاس سے ہمیں کوئی رحمت مل جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام، رحمت تو اللہ نے ہر شے کو گھیر کے رکھا ہوا ہے نا، میں اور آپ زندہ ہیں تو اللہ کی رحمت سے زندہ ہیں، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر پڑے، اب یہاں عام رحمت سے تو بچت نہیں ہوگی نا، یہاں یہ لدنی رحمت ہے، رحمت لدنی ہو گئی۔ اسی طرح آتا ہے کہ جو حضرت سورہ مریم میں جو حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی کہ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو سوکھ گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، وہ پہلے سے جوانی ہی سے بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے بیٹا عطا فرمایا۔
من لدن کا، اپنے پاس سے. تو یہ اب یہاں مطلب کیا ہوا؟ وہی اسباب سے ماورا. اسباب تو میاں بیوی سے آتا ہے، یہاں تو دونوں فارغ ہیں اس کام کی. سند ہے جس کا ادراک ہی اس کا مشاہدہ ہے، جس کا حکم ہی اس کی تعریف ہے. اس کی آگے وضاحت آ جائے گی. تو بہرحال وہ قرآن مجید نے وہ پورا قصہ نقل کیا ہے جس کے پاس علم لدنی تھا. اس کا جو موسیٰ علیہ السلام نے حشر نشر کیا نا، اس کے علم لدنی کا، مطلب اس میں جو حضرت موسیٰ کا جلال نظر آتا ہے کہ جب اس نے وہ کشتی پھاڑ دی، اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، کہ تو نے یہ جو ہے نا یہ کشتی پھاڑ دی، سب کو غرق کرنا چاہتا ہے تو نے تو بڑی غلط حرکت کی ہے، یہ کیا کام کیا تو نے؟ پھر جب اس نے بیٹا مار دیا، بچہ قتل کر دیا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک آدمی مار دیا بغیر کسی بدلے کے، خامخواہ اس کو تو نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا امرا، یہاں آتا ہے شاید، یہاں نکرا ہے یا کیا ہے؟ لقد جئت شیئا نکرا، تو نے بڑی منکر حرکت کی ہے. اب ابراہیم جو علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا جس سے ان کا تزکیہ ہوتا ہے، اس علم کی نظر میں یہ علم لدنی علم منکر ہے کہ اس سے ایک منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے اور وہ اسے ٹوک رہے ہیں. اور یہ بھی بعد میں جب وہ سارا معاملہ طے ہو گیا تو آخر میں جو آتے ہیں نا ھذا فراق بینی و بینک، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا بس میرا تیرا کوئی سنگ نہیں، کہانی ختم، بس سیکھ لیا جو میں نے سیکھنا تھا، آگے ہی سمجھ، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، تیری دنیا اور ہے میری دنیا اور ہے. تو بہرحال وہ ایک اللہ نے ان صاحب کو بھی ایک کام سپرد کیا ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کام تو وہ نہیں تھا نا. یہ تو ایک ایسی بات ہے نا، دیکھیں آپ کسی بھی جگہ پہ جاب کرتے ہوں، ایک آدمی الیکٹریشین ہے، دوسرا آدمی کوک ہے، تیسرا آدمی وہاں پہ جو ہے نا پانی کی سپلائی کر، ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا یہ وسیع و عریض کارخانہ ہے، اس میں اللہ نے انسانوں کو بھی بنایا، فرشتوں کو بھی بنایا، جنوں کو بھی بنایا، ہر ایک نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. کسی خضر نے وہ کام کرنا ہے جس پر وہ معمور کیا گیا، تو انسان تو اس پر معمور نہیں ہے نا. انسان کیا وہ کام ہے جو اس کے سپرد کیا گیا اور اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس کو بتا دیا، اور یہی وہ تعلیم ہے. تو بہرحال یہاں وہ علم لدنی کی وہ تعریف آ گئی کہ جو ابو اسماعیل ہروی حنبلی نے کی ہے. اب ذرا اس کی تشریح سن لیجئے. ان میں سے پہلے درجے کے علم کی صوفیوں کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یہ پہلے درجے کا علم کون سا ہے؟ ٹوٹلی علم جس سے ہم واقف ہیں، علم الابدان و علم الادیان. تو سارا علم وہ چھٹی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام والے علم سمیت. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کی بھی چھٹی ہو گئی. اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کی بھی چھٹی. یہ پہلا درجہ تھا نا، یہ دونوں علم نقل اور علم درایت، اور اسی کے ساتھ علم اشیاء، ان دونوں کے اس کی تو کوئی صوفیہ کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. چنانچہ شیخ الاسلام نے بھی اس کا ذکر بالکل ابتدائی درجے کی چیز کی حیثیت سے کیا ہے. ابتدائی درجے کی چیز کی حیثیت، بچے نے الف بے تے سے سیکھا ہے. اور ایک لفظ بھی اس کے متعلق ایسا نہیں لکھا جس سے ذرا بھی اس کی اہمیت محسوس ہوتی ہو. حالانکہ علم شریعت بھی ان حضرات کے نزدیک اسی درجہ میں داخل ہے، یعنی ان حضرات کے نزدیک علم شریعت بھی اسی درجے میں داخل ہے، اس لیے کہ وہی علم ہے جس کی بنیاد قابل اعتماد نقل و درایت پر ہے. ظاہر اللہ سے نقل ہوا جبریل کو پہنچا، جبریل سے نقل ہوا محمد الرسول اللہ تک پہنچا، محمد الرسول اللہ سے نقل ہوا صحابہ تک پہنچا، نقل در نقل ہمارے تک پہنچا، تو یہ علم نقل ہی ہے. دوسرے درجے کے علم کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خود شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہوا علم یظہر الغائب و یغیب الشہادہ و یشیر الی الجمع. یہ علم غیب کو ظاہر اور حاضر کو غائب کر دیتا ہے اور مقام جمع کی طرف راہبری کرتا ہے. جو نظر آتا ہے اس کو غائب کر دیتا ہے. ذرا سوچئے گا، یہ کوئی مطلب شاعر کی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ صوفی کا کلام ہے، معرفت والے صوفی کا کلام ہے. لہذا یہ الفاظ جو ہے نا کچے پکے الفاظ نہیں ہیں، بڑے پکے ٹھکے الفاظ ہیں، اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ علم غیب کو ظاہر کر دیتا ہے. اب سمجھ آئیے، فرشتہ، جن اور جو کچھ آپ نے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا ہے، سونا چاندی، یا جو کچھ آپ کے دل میں، یہ سب غیب ہے نا. یہ علم اس کو ظاہر کر دیتا ہے اور ظاہر اور حاضر کو غائب کر دیتے ہیں.
آپ مجھے ہم سب کو، اور جب اس کے پاس ہوتے ہیں تو گویا کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں والی کیفیت ہو جاتی ہے. یعنی یہ حاضر موجود سب غیب، اور جو غیب ہے وہ سب حاضر. یہ ایک ایسا وہ جو ہوتا ہے نا، آپ نے چشمہ پہنا ایک ایسا کہ جس نے کالے رنگ کو سفید کر دیا، تو یہ وہ علم ہے جو آپ کے حاضر کو غائب کر دیتے ہیں، اور جو آپ کا غیب ہے اس کو حاضر کر دیتے ہیں. اچھا، یہ کسی پھر نہیں، یہ کسی پیر پنجر کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، بہت بڑے صوفی صاحب کا حوالہ مل رہا ہے آپ کو. اور مقام جمع کی طرف راہبری کرتا ہے. اب یہ ایک اور کہانی ہے مقام جمع. جی، یہ وحدت الوجود ہے. وحدت ہے نا، جمع. غیب یعنی یہ پردے اٹھ گئے نا، غیب حاضر سب ختم ہو گیا، تو مقام جمع کی طرف راہبری کرتا ہے. اچھا، اب یہ تو چلیں ہم نے گستاخی کر لی، خود تشریح کر لی، لیکن امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ گستاخی نہیں کی. وہ کہتے ہیں اس عبارت کی شرح اپنی طرف سے کرنے کی بجائے میں شیخ الاسلام کی کتاب کے سب سے بڑے شارح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ یہاں نقل کیے دیتا ہوں جو انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے لکھے ہیں. وہ فرماتے ہیں، ہوا علم یظہر الغائب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عارف سے اوجل ہوتی ہے، یہ علم اس چیز کا کشف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی ہم نے تشریح ٹھیک کر لی تھی. اور وَيُغِيبُ الشَّهَادَہ سے مراد یہ ہے کہ یہ علم عارف کو اس کے مشہود حقیقی کے سوا ہر چیز کے مشاہدے سے بے خبر کر دیتا ہے. بس اتنا معلوم ہے کہ ٹکرا گئی کسی سے نظر، پھر اس کے بعد نہ اس کی خبر نہ اپنی خبر، تو بس اب جدھر نظر ٹکرا گئی ہے ادھر ٹکر کے رہ گئی ہے. تو اس مشہود کے علاوہ ہر شے سے بے خبر، ہر مشاہدے سے بے خبر کر دیتا ہے. وَيُشِيرُ إِلَى الْجَمْعِ میں وحدانیت و فردانیت کے مقام، وحدانیت و فردانیت کے مقام کی طرف اشارہ ہے. وہ جو ہم نے یعنی وہ تشریح بھی ٹھیک کر لی تھی کہ یہ اصل میں وحدت الوجود ہی کی طرف اشارہ ہے، جہاں تمام رسوم و قیود مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود شاہد بھی اپنے آپ کو اس فردانیت میں گم کر دیتا ہے. کوئی شک؟ یہ مدارج السالکین جلد 2 صفحہ 243 کی عبارت انہوں نے کوٹ کی ہے. علم کا تیسرا درجہ جس کو شیخ الاسلام نے علم لدنی سے تعبیر فرمایا ہے، اب سنیے، در حقیقت یہی علم ارباب تصوف کے یہاں علم و معرفت کی حقیقی معراج ہے. یہ دوسرا علم بھی وہ چیز نہیں ہے، اصل میں تو جہاں پہنچنا ہے وہ تیسرا علم ہے، اور وہ علم ہے علم لدنی. چنانچہ شیخ الاسلام نے اس کی شان میں یہاں تک فرما دیا ہے کہ، یعنی اس علم کی شان میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لیسا بینہ و بین الغیب حجاب، اس اور حجاب کے غیب اور اس کے درمیان، یعنی علم لدنی پہ پہنچ گئے تو غیب اور اس میں کوئی حجاب نہیں رہا. آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ گویا سب مشہود ہو گیا، غیب کچھ بھی نہیں رہا. علم لدنی اور غیب کے درمیان سرے سے کوئی پردہ حائل ہی نہیں رہ جاتا. اس کی تعریف میں بھی شیخ الاسلام نے جو فکر ارشاد فرمائے ہیں، ان کی وضاحت بھی میں اپنی طرف سے کرنے کی بجائے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان کی تفسیر میں جو کچھ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو یہاں درج کر دوں. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، اس کا وجود ہی اس کی سند ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے علاوہ جو علم ہے، یعنی یہ اشارہ صرف علم شریعت کی طرف ہے، اس کے علاوہ جو علم ہے، یعنی اس علم لدنی کے علاوہ جو علم ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ علم الاسماء بھی ہو سکتا ہے اور علم شریعت بھی ہو سکتا ہے. اس کے حصول کا راستہ اسناد ہے. اسی طرح اس علم کا راستہ وجدان ہے. وہ تو سند سے معلوم ہوتا ہے نا، اور یہ کس سے معلوم ہوگا؟ وجدان سے معلوم ہوگا.
وہ ادراک ہی یعنی ہی اس کا ادراک ہی اس کا مشاہدہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم فکر و استنباط سے حاصل نہیں ہوتا. یہ علم فکر و استنباط، فکر غور و فکر، استنباط جو ہم کوئی نتائج اخذ کرتے ہیں نا، دو چیزیں جو جوڑ کر جو تیسرا نتیجہ، یہ استنباط ہے. تو یہ فکر اور استنباط سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کشف اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے. بہرحال یہاں تک پہنچ کے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ذرا ان ذہنوں پر اس کا اثر ہوتا ہے کہ جو ذہن نہیں ہوتے، کچھ کیفیات ہیں جن پر یہ ظاہر ہوتا ہے نا. مطلب وجدان، اس کا تعلق ذہن سے تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کی ایک علیحدہ فیکلٹی ہے وجدان. تو یہ کوئی علیحدہ ہی لطیفہ ہے نا. تو جس کے اندر ذہانت تو حجاب ہو گیا نا، تو اس سے پہلے اس کو کوئی پانی شنگ پلانا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر کوئی ذہانت اور تخیل و تصور کی کوئی صلاحیت، تفکر و تدبر کی صلاحیت ہے، تو وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو اس کو کسی طرح سلانا پڑے گا. اور ویسے آپ اگر پیدائشی جو ہے کودن ہوں تو پھر تو آپ زیادہ ہیرے ہیں، پھر تو آپ بڑی تیزی سے سفر کریں گے نا ادھر. تو اگر ایسا نہ ہو تو ذہانت نام کی کوئی شے آپ کے اندر ہو تو پہلے اس کو کوئی چٹکی کھلانی پڑے گی، جو بھی کھلائیں تو اس کو مارنا پڑے گا پہلے. اس لیے کہ فکر سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، عقل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور اس کا تدبر سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور استنباط سے اس کا تعلق ہے وجدان سے. اور کشف و مشاہدے سے حاصل ہوتے ہیں. اور جس کا حکم ہی اس کی تعریف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ اپنی دلیل ہے. اس کو کسی معیار پر پرکھ کر نہیں جانچا جا سکتا، وہ اپنی دلیل آپ ہے. اس کی دلیل کہیں اور سے نہیں لانی پڑتی، وہ خود دلیل اور خود مدلول ہے. اب مجھے علم لدنی سے ایک شے حاصل ہوئی ہے، انا الحق. آپ کہیں قرآن کے خلاف ہے، تو لدنی کے مقابلے میں قرآن کیا چیز ہے؟ پاس رکھیں آپ. باقی مجھے پھانسی دے دیتے ہیں تو جاہل لوگوں سے لوگ پہلے بھی پھانسی پاتے رہے ہیں، تو ایک اور بندہ علم لدنی کا حامل اگر پھندے پہ جھول گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ خود دلیل اور خود مدلول ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے درمیان اور غیب کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہ جاتا، بخلاف علم کی دوسری اقسام کے کہ ان کے درمیان اور غیب کے درمیان پردہ حائل رہتا ہے. صوفیوں کے نزدیک اس سے مراد ایک نور ہے جو مشہور حقیقی کی طرف سے عارف کی طرف آتا ہے، اور اس کے حواس کے تمام قوتوں اور ان کے افعال کو مٹا کر، دیکھیں حواس کی تمام قوتوں اور ان کے افعال کو، یعنی آنکھ کان ان کے جو فعل ہیں سننے اور دیکھنے کے، ان کو مٹا کر عارف کے اندر خود ان کی جگہ لے لیتا ہے. اور آنکھ پیدا ہو جاتی ہے، اور کان پیدا ہو جاتے ہیں، اور ناک پیدا ہو جاتی ہے، ایک بالکل یعنی بدلا ہوا بندہ سامنے آ جاتا ہے. پھر وہ مشہود حقیقی کو اس نور کے ذریعے سے دیکھنے لگتا ہے، اور اس نور کے ظہور کے بعد مشہود حقیقی کے سوا عارف کی نظر میں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے. یہ بھی مدارج السالکین میں ابن قیم کی یہ تشریح ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس حوالے کی. شیخ الاسلام کی اس پوری بحث پر ایک نظر دوبارہ ڈال کر وہ نتائج سامنے رکھ لیجئے جو اس سے نکلتے ہیں. جب اصلاحی صاحب سارے نتائج نکال کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے کہ معرفت کے نقطہ نظر سے صوفیاء کرام کے نزدیک علم شریعت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. معرفت کے معاملے میں علم شریعت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. علم شریعت جس کی بنیاد نقل و درایت پر ہے، ان کے نزدیک بالکل ابتدائی درجے کی چیز ہے. معرفت کے نقطہ نظر سے جس علم کی اہمیت ہے وہ علم خفی ہے یا علم لدنی ہے. علم خفی ذہن میں رکھیے، پاک نفوس میں اترتا ہے جو دنیا سے کٹ چکے ہوں، اور یہ لدنی تو خیر اس سے بھی اگلی بات ہے. 2. علم خفی اور علم لدنی کو جس طرح نقل و درایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح عقل و استدلال اور فکر و استنباط سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو دونوں علوم معلوم ہے ہمیں، ان دونوں سے اس علم لدنی اور علم خفی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام تر وجدان، کشف اور مشاہدے پر مبنی ہوتے ہیں. 3. ان کے حصول کا راستہ تعقل، تفکر اور استنباط اور اجتہاد نہیں ہے، بلکہ مراقبہ، توجہ، ریاضت اور خلوت گزینی ہے.
ان میں سے کوئی بات انہوں نے مبالغہ تو نہیں کیا نا، جو وہ بیان ہوا تھا اسی سے نکال رہے ہیں۔ 4، یہ علم عارف کے حواس کو معطل کر کے خود اس کی جگہ لے لیتا ہے اور عارف کو تمام دنیا و مافیا سے بے خبر کر کے مشہود حقیقی کے اندر گم کر دیتا ہے۔ یہ علم غیب کے تمام پردے اٹھا دیتا ہے اور عارف تمام حقائق کا گویا برائے العین مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ بے ساختہ کچھ تبصرہ خود بھی کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن کیا کروں؟ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان پوری طرح آواز پہ چھا جاتا ہے، اللہ کی یاد سے بھی بیگانہ کر دیتا ہے، پھر وہ یاد ہی نہیں رہتی، اس کی اصل معرفت ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس بحث پر تنقید کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ معرفت کی حقیقت اور اس کے مدارج پر شیخ الاسلام نے جو کچھ، اب ذرا یہ علم کی حقیقت تو سمجھ آ گئی نا، اب ذرا معرفت کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ شیخ الاسلام نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی مختصراً ناظرین کے سامنے رکھ دیں تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ معرفت کا معیار صوفیاء کرام کے نزدیک کیا ہے۔ دیکھیں ہم تو مطلب عامی لوگ ہیں نا، ہمارے لیے کیا ہے جی؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ہمارا تو یہی معیار ہے نا، جیسے وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے ہم اسے اتنا ہی جانتے ہیں، یہی جان سکتے ہیں اور ہم اس پر اس درجے میں ایمان لائے ہیں۔ تو صوفیاء کے ہاں معرفت کی حقیقت کیا ہے پہلے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام نے معرفت کی تعریف یہ فرمائی، اب سنیے گا، المعرفت احاطۃ بعین الشیء کما ہوا۔ معرفت نام ہے کسی شے کا احاطہ کر لینے کا۔ المعرفت احاطۃ بعین الشیء، کسی شے کا احاطہ کرنا ہے جیسے کہ وہ ہے، بعین ہی اس کا احاطہ کر لینا، اس شے کا نام معرفت ہے، کما ہوا جیسے کہ وہ ہے۔ معرفت کسی شے کی حقیقت کا اس طرح احاطہ کر لینا ہے جیسے کہ فی الوقت وہ شے ہے۔ اس کے بعد علم کی طرح معرفت کے بھی شیخ الاسلام نے 3 درجے قرار دیے ہیں اور لوگوں کو 3 طبقات، اب یہ سنیے، عوام، خواص اور اخص الخواص میں تقسیم کیا ہے۔ لوگ 3 طبقہ، عوام، خواص اور اخص الخواص میں تقسیم کیا ہے۔ معرفت کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ خدا کی جن صفات اور کرشموں کا مظاہرہ اس کی مخلوقات و مصنوعات میں ہو رہا ہے اور جن کا بیان نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہوا ہے، ان کی معرفت حاصل ہو، یہ معرفت عوام کی معرفت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ جو تفکر و تدبر اور پھر یہ کہ آیات پر غور و فکر کر کے جو آپ کو معرفت حاصل ہوتی ہے، یہ معرفت کس کی ہے؟ یہ اولو الالباب جنہیں قرآن کہتا ہے، یہ صوفیاء کے نزدیک کون ہوتے ہیں؟ عوام ہوتے ہیں۔ اولو الالباب صوفیاء کے نظر میں عوام ہوتے ہیں۔ اب آگے چلیں۔ معرفت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ خدا کی ذات کی معرفت حاصل ہو، اس طرح کہ ذات اور صفات کے درمیان کوئی تفریق نہ واقع ہو، یہ خواص کی معرفت ہے۔ وہ مسئلہ، وہ فرق سمجھ آ گئی نا کہ خدا کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی تفریق باقی بعین ذات ہو جائیں وہ۔ معرفت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ خدا خود اپنی معرفت کا نور عارف پر ڈال دے، خدا خود اپنی معرفت کا نور عارف پر ڈال دے اور عارف کی معرفت اس نور میں گم ہو جائے۔ اس معرفت تک نہ استدلال کی رسائی ہے، نہ اس تک کسی دلیل کی رہنمائی ہے، نہ یہاں تک کسی وسیلہ کی پہنچ ہے۔ دل کا مشاہدہ، علم کے حدود و قیود سے آزادی اور مقام جمع کا مطالعہ اس کی خصوصیات ہیں۔ یہ اخص الخواص کی معرفت ہے، اخص الخواص کی معرفت ہے۔ اب اس بحث کا جو خلاصہ نکلتا ہے اس کو بھی پیش نظر رکھ لیجئے۔ معرفت کی یہ پوری بحث منازل السائرین سے ماخوذ ہے۔ معرفت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کی اصل حقیقت کا جیسی کہ وہ فی الواقع ہے احاطہ کر لیا جائے۔ خدا کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت جس کا ذریعہ انبیاء ہیں، یہ ابتدائی درجے کی معرفت ہے۔
معرفت کا اونچا درجہ در حقیقت معرفت ذات کا درجہ ہے۔ تو اب معرفت ذات کون سی والی؟ جیسی وہ ہے اس طرح اس کا کیا کر لینا؟ احاطہ کر لینا۔ تو واقعی عقل کو تو اتار کے مطلب یہ سافٹ ویئر پورا نیا انسٹال کرنا پڑے گا۔ یہ جو اللہ نے جو پروگرامنگ کر کے بھیجی ہے اس میں تو یہ کہیں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی معرفت جو اخص الخواص کا حصہ ہے وہ عقل و استدلال اور دلیل و شہادت سے ایک بالکل ماورا شے ہے۔ یہ معرفت جن کو حاصل ہو جاتی ہے وہ حقائق کو دلیل سے معلوم کرنے کی بجائے ان کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اتنے لمبے جناب آپ یہ دست رومی پردہ مخمل گرفت اور بو علی اندر غبار ناکا گم، تو اتنے لمبے چکروں میں مت پڑیں کہ جناب وہاں معرفت تک پہنچنے کے لیے جناب آپ یہ عقل اور منطق کے گھوڑے دوڑاتے رہیں اور غبار ناکا میں گم ہو جائیں۔ وہ تو سیدھا گیا جناب پردہ مخمل گرفت۔ وہ علم کے حدود و قیود سے بالا تر اور خود مشہود حقیقی کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ اتھے رکھ اچھا جی، خیر میں چلیں آپ کو پانی سے بچاتا ہوں، بیچ میں سے کافی صفحے پلٹ دیتا ہوں۔ معرفت کی اس تعریف کے بعد اب یہ تنقید ہے ان کی، مولانا امین حسن اصلاحی کی تنقید میں آپ کو سنا دوں بس تھوڑی سی، تو پھر ہم آگے نکلتے ہیں۔ معرفت کی اس تعریف کے بعد ستم یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اس کے افعال کی معرفت کو بالکل ابتدائی درجے کی چیز بتایا گیا ہے۔ یعنی وہ جو انبیاء نے بتایا نا وہ عوام کا ہے، جس کو قرآن الالباب کہہ رہا ہے وہ ان کی نظر میں عوام کا مرتبہ ہے۔ معرفت کا دوسرا درجہ جو خاص کا ہے، ان حضرات کے نزدیک معرفت ذات سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ انسان خدا کی ذات کی کما حق و معرفت تو درکنار اس کا سرے سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی صفات مثلا سمع، بصر، علم، قدرت وغیرہ کا تصور تو انسان کچھ کر سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی ناقص ہو، کیونکہ ان صفات کی ایک جھلک وہ اپنے اندر بھی پاتا ہے، مطلب ہم بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کا تصور کرنے کے لیے اس کے تمام ذخیرہ معلومات میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ خدا کی ذات کا تصور انسان کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے قرآن نے جس قدر بھی بحث کی ہے خدا کی صفات، اس کے افعال اور اس کے قوانین و سنن سے کی ہے، اس کی ذات سے کوئی بحث ہی نہیں کی ہے، اور اس بات کی صاف تصریح کر دی ہے کہ اس دنیا میں انسان خدا کی ذات کی تجلی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ احادیث میں خدا کی ذات کے سوال پر غور کرنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ اس سوال پر غور کرنے کے لیے انسان کے پاس سرے سے کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ اس سوال پر غور کرے گا تو حیرانی اور درماندگی کے سوائے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور حیرانی اور درماندگی کے بجائے اس کے کہ انسان کو کچھ دے، اس سے وہ کچھ بھی چھین لیتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا تو حضرات صوفیاء کرام کو بھی اقرار ہے کہ جس تجلی ذات کا مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ بسا اوقات فرائض و واجبات بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور جب جو مرکزی اسرے کا رکن بن جائے تو وہ عام اسرے میں کدھر شریک ہوتا ہے بھائی؟ وہ عام نقیب کی بات اب مانے گا؟ اچھا اسرا لدنی ہمارے نزدیک تجلی ذات اول تو جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کسی کو حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے در پہ ہو تو وہ کچھ پانے کے بجائے الٹے وہ بھی کھو آتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ معرفت کا تیسرا درجہ جس کو اخص الخواص کا حصہ قرار دیا گیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ خالص وحدت الوجود کا تصور پیش کرتا ہے، اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کو علم کے حدود و قیود سے بالکل بالا تر کر دیا۔ یہاں جب وہ وحدت الوجود کہتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر صاحب والا وحدت الوجود نہیں ہے، یہ تو جب وحدت الوجود وہ ہماوست والا ہے،
ظاہر ہے کہ علم سے مراد علم شریعت ہے، جس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہوئے کہ علم شریعت نہ تو اس معرفت کا وسیلہ و ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اور نہ وہ اس معرفت کا کوئی حکم ہی لگا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ ان حضرات کے نزدیک عارف ایک صاحب حال ہیں، اور ایک صاحب حال نے کشف اور مشاہدے سے جو کچھ حاصل کیا ہے، اس پر مجرد ایک صاحب کال کو کوئی حکم لگانے کا حق نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی شریعت کہتی ہے نا کہ ختم نبوت ہو گئی ہے۔ اب وہ جو صاحب حال ہے اس پر وحی آ گئی ہے، یہ تو وحی سے بھی اگلی شے ہے نا جو یہاں آ رہی ہے۔ یعنی اب آپ یہ سارا کچھ پڑھ کے غلام احمد قادیانی تو بڑی ہلکی شے رہ گئی ہے نا، اس نے شریعت منسوخ تو نہیں کی ہے۔ یہاں تو یہ شریعت اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے کہ بھئی ہمیں تو لدنی سے حاصل ہوئے ہیں، آپ جس کی بات کر رہے ہو وہ عوامی علم ہے، اس کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا علم تو خود اپنی دلیل ہے، اسے خارج سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک عارف ایک صاحب حال ہے، اور ایک صاحب حال نے کشف اور مشاہدے سے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر مجرد ایک صاحب کال کو حکم لگانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نظریہ بنیادی طور پر شریعت کے خلاف ہے۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں انسان کو اپنے جی سے کچھ کہنے کا حق نہیں دیا ہے، بلکہ صاف صاف فرمایا ہے کہ اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ انسان کو اپنے محدود ذرائع علم سے کما حق و نہیں جان سکتا، اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ظن و گمان اور اپنے کشف و مشاہدے کی بنا پر خدا کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے اللہ کی وحی کو رہنما بنائے اور اس کے بارے میں وہی کچھ مانے جو خود اس نے اپنے متعلق بتایا ہے، اس سے آگے نہ جائیں، یہ محفوظ رستہ ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے جو ہے وہ تم مثالیں نہ دو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہرحال جی یہ میں نے چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بہت کچھ ہے، آپ پڑھ کے تو چکرا نہ جائیں تو پھر کہنا۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو انسان اللہ نے بنایا نا، اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقتیں، بڑی قوتیں، بڑے پوٹینشلز رکھے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ہماری حیوانی ضرورتیں ہیں یہ بریک بن جاتی ہیں، یہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ آپ اگر بھوکے رہ سکتے ہیں، نہ کھائیں، گوشت نہ کھائیں، تو بالکل آپ کی روحانیت ترقی کر جائے گی، بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں آپ کو، یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آخر ہم نے کبھی تو جا کے فرشتوں کو دیکھنا ہے نا، ہم نہیں دیکھنا ہے نا۔ آج رکاوٹ کیا ہے؟ آج رکاوٹ ہماری یہ زمینی ضرورتیں ہیں، ان کا پردہ ہے جن کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ چھوڑ دینا۔ آپ وہی چار نوالوں والی زندگی بسر کرنا شروع کریں تو 8-10 سالوں میں کچھ نہ کچھ تو ہو کے رہے گا۔ جو بھی دیکھیں گے کچھ نہ کچھ ضرور دیکھیں گے، ویسے بھی اتنی ڈسٹربنس ہو جائے گی باڈی میں کہ کچھ نہ کچھ تو اب نظر آئے گا ہی، خیالی ہی آئے لیکن آئے گا ضرور۔ اچھا یہ جو جنس کا جذبہ ہے، اچھا یہ بھی بگڑ کے کئی طرح کی روشنیاں دکھا دیتا ہے۔ صحیح گریڈیفیکیشن نہ ہو تو اس میں بھی روشنیاں نظر آنے لگتی ہیں، کئی لوگ جو ہے نا وہ ادھر سے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کو آپ چھوڑ لیں، کوئی صبر کر ہی لیں، کوئی دھنیاں شنیاں پی لیں چلیں، تو اس کے بھی تو کوئی اثرات آپ پہ مترتب ہوں گے۔ کوئی ٹھنڈ پروگرام جب آخر آپ کا جو ہے گرمی میں اور ایئر کنڈیشن میں آدمی کا ایکشن ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا، فرق تو پڑ جائے گا۔ تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ یہ شیطان نہیں تھا بہت بڑا صوفی، بڑا وہ روحانی مقامات تک پہنچا ہوا۔ میں نے سامری کا ذکر کیا نا آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے بلم بن بورا کا ذکر کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے ابو عامر راہب کا ذکر کیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو آنے والا ہوگا نا، کون؟ دجال، وہ بھی اڑے گا بھائی، وہ اڑ لے گا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں کرے گا، وہ جو شعبدے ہوں گے اس کے جو ہم دیکھیں گے سارے، وہ عام حساب کتاب میں ساری روحانی چیزیں ہوں گی۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ایک آدمی سے خلاف فطرت یا ما فوق الفطرت
چیزیں صادر ہونا شروع ہو جائیں. یہ تو کوئی جاپانی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی چائنی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی وہ تبتی بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی یوگا کا ماہر بھی کر سکتا ہے، یہ کوئی ہندو جوگی بھی کر سکتا ہے، اور کرتے رہیں لوگ. ابھی بھی ایک کوئی مندر ہے انڈیا میں جس میں وہ جو بندہ ہے نا، وہ جو وہاں کا وہ کیا ہوتا ہے ان کا، وہ جو مذہبی کو جو پنڈت قسم کی چیز ہوتی ہے، تو وہ معلق ہے درمیان میں، نہ اوپر سے لٹکا ہوا ہے نہ نیچے سے اسے کوئی سپورٹ ہے، بالکل کمرے کے درمیان میں بغیر کسی سبب اور وسیلے کے کھڑا ہے، زمین سے اوپر. تو کیا کہیں اسے؟ نہیں، جو بھی ہے چھوڑیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے اندر کچھ بھی ایکسرسائزیں کرنے سے، کوئی وہ اسلامی ہی نہیں غیر اسلامی بھی کرنے سے کچھ آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ نے رکھی ہوئی ہیں آپ میں صلاحیتیں. تو جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہے شریعت کہ آپ نے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، آپ نے روزے کتنے رکھنے ہیں، بیویاں کتنی کرنی ہیں، آپ نے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پابندیاں لگا دی ہیں نا. ابھی اللہ نے ہمیں اڑنے کا حکم نہیں دیا، تو ہمیں اڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں زمین پر پاؤں ٹکا کے رہنے کا حکم دیا ہوا ہے نا. تو اس میں خامخواہ ابھی سے اڑنے کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ ہو جائے گا تزکیہ جب اللہ چاہے گا. جب مریں گے اس کے بعد حشر میں اٹھیں گے تو حشر میں اللہ نے ہمارا تزکیہ کرنا ہے. آیت ہے سورہ آل عمران میں، یہ آیت موجود ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے، کچھ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نہ ہم کلام ہوگا ولا یزکیم، نہ ان کا تزکیہ کرے گا. ایک ابتدائی درجے کا تزکیہ یہاں ہونا ہے، دوسرے درجے کا تزکیہ جا کے حشر میں ہونا ہے، پھر جنت میں بھی تزکیہ ہی ہوتا رہے گا. ادھر جا کے رک جائے گی کیا ترقی؟ وہ عروج کا عمل جاری رہے گا، پتہ نہیں کدھر تک پہنچا کے لے کے جائے اللہ تعالیٰ. آخر ایک درجہ تو آئے گا نا کہ جنت میں انسان اللہ کو دیکھیں گے، وہ کوئی تجلی ہی ہوگی نا جو بھی. بہرحال وہاں پہ تو وہ اس کا دیدار ہوگا. جبکہ ابھی نہیں، ابھی اللہ نے ہمیں وہ کام ہی نہیں سونپا، تو ہم کیوں خصمہ کو کھوتی تاولی بنے بھائی؟ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ یہاں بھی کیوں نہیں لگاتے آپ؟ اور دوسری بات یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ تمام تر روحانی منازل سر کرنے کے باوجود، فرشتوں کی صف میں شامل ہونے کے باوجود بھی آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، دوزخی پھر بھی ہو سکتے ہیں. بے شک جتنے بڑے آپ روحانی سیر کر لیں، اگر اس شریعت کے معیار پہ پورے نہیں اتریں گے تو گئے، کام خراب ہو گیا. ابھی تو وہ میں نے بیچ سے حوالے ہی مطلب بوجھل ہو گیا تھا، کام غائب کر دیے. یہ دینے اس لیے ضروری تھے، میں نوٹ کر کے لایا تھا، لیکن آپ پانی میں نے پیا تو آپ کو بھی جب طبیعت کرنے لگی تو میں نے چھوڑ دیا. لیکن اب بتانا پڑ رہا ہے مجھے کہ یہ عام گمراہ صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں کہ میں کہوں جی گمراہ صوفی. انہوں نے شاہ ولی اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ شاہ ولی اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے والد کے اوپر سے شریعت ساقط ہو گئی تھی. شریعت ساقط ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ اس معیار کو کشف کے اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں نا، اب شریعت کی پابندی خارج سے جو ہے وہ مکلف کر کے رکھنا وہ ضروری نہیں رہتا. لیکن ان کے والد صاحب نے اس جو پابندی اٹھ گئی تھی اس سے استفادہ نہیں کیا، یعنی یہ وہ کہ وہ پھر بھی شریعت کی پابندی کرتے رہے. لیکن ان کے کوئی چچا زاد بھائی تھے، ان سے بھی پابندی اٹھ گئی تھی اور انہوں نے اٹھا بھی لی تھی، یعنی انہوں نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ بھی دیا تھا. اور یہ کون بانداز مدح کوٹ کر رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ. تو جب باتیں یہاں تک ہوں، مطلب ایسے بزرگ بھی جب اس طرح کی باتوں کو کوٹ کر رہے ہوں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کوئی عام گمراہ صوفیوں کی باتیں ہیں. باقی گمراہ صوفیوں نے جو کچھ کہا ہوا ہے اس کو تو چھوڑیں نا، اس کی تو ہم ذکر ہی نہیں کرتے. تو جناب آپ کے ہندوستان میں جو اسلام آیا وہ یہ والا، جب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تصوف اور دوسرا شدت والی وہ جامد حنفیت. یہ اسلام ہندوستان میں آیا. اور اب جب ہم اس چیز کی بات کریں گے، اب آپ سوچیں نا، اب وہ کیا کرتے بیچارے مولانا مودودی، انہوں نے پھر وہ کہنا ہی پڑا نا، وہ چنیا بیگم آخر انہوں نے وہی کہہ دیا کہ یہ تو پھر آپ کی شریعت تو منہدم ہو کے رہ جائے گی.
اور آج اگر دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہوا ہے تو اس کے کچھ اسباب بھی تو ہیں نا کہ جس کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آج چونکہ وہ موضوع تھا جمعے میں دین کا، وہ یہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تو اچانک میرے ذہن میں بات آئی کہ آج جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں نا، آج کے زمانے کا اقبال نے جو نقشہ کھینچا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، اس میں وہ جو ابلیس کے نظام کے جو عناصر بیان کیے ہیں، وہ سیکولرزم بھی ہے، یہ بھی ہے. اور ایک وجہ اس میں کیا ہے کہ یعنی ابلیس خوش ہے جس بات پر کہ انسان اپنی تقدیر پہ راضی ہے، اور اس لیے یہ ملا اور صوفی دونوں جو ہیں یہ ملوکیت کے بندے تمام، کہ یہ صوفی صاحب نے بھی اور مولوی صاحب نے، ان کی شریعت میں جو ہے وہ بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرنا کفر بوا کے بغیر حرام ہے. ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے اسے مطمئن کر دیا یہ خلاف شرع کام ہے. اور صوفی نے کہا ہے یار جو بھی، بس تم اللہ تعالیٰ اس غلام سے راضی کہ جس سے اس کا مالک راضی، تو تم سارے غلام ہو تو تم اپنے مالکوں کو راضی رکھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا. اس پہ شیطان بڑا مطمئن ہے کہ میں نے لوگوں کو غلامی سکھا دی ہے، یہ اپنی قسمت پر راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ابلیسی نظام کی محکمی کا ایک بہت بڑا راز ہے کہ ان کے اندر بغاوت نہیں پیدا ہو. اور یہ ضرورت تھی کس کی؟ امریکہ کی ہے نا. امریکہ تو کل کا بچہ ہے. برطانیہ کی، وہ بھی تو اسی دور کا ہے. یہ ضرورت کسی اور کی نہیں تھی، یہ ہم خود مسلمان بادشاہوں کی ضرورت تھی. یہ اموی بادشاہ جو تھے اور عباسی بادشاہ جو تھے، یہ ان کی ضرورت تھی کہ ان کے خلاف کوئی بغاوت نہ کرے. اور جنہوں نے بھی انہیں اس میدان میں سرو کیا، انہوں نے ان کی بلائیں لی، ان کو پھر خوب جو ہے چڑھایا. بھائی ان کے قصیدے تو وہ پڑھیں گے نا کہ جن آپ جو ہے نا، اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہو تو اصل دین تو وہ ہے، وہ جو جنگل میں بیٹھی ہوئی شخصیت آپ کو سکھا رہی ہے. آپ وہاں جائیں، ہمارے سر سے یہ بلا ٹلے، جائے جنگل میں مرے، اور وہاں نہ گوشت کھانا ہے نہ دال کھانا ہے تاکہ لڑنے جوگے بھی نہ رہو، جاؤ مرو. تو ان کو تو سوٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے آج اس جگہ پہ امریکہ بیٹھا ہے، امریکہ کو بھی یہ صوفی اسلام پسند ہے. جاؤ بھائی آپ اللہ اللہ کرو، خیر صلاح کرو، ادھر ہمیں مت چھڑو. تو ہر دور میں اس تصور رہبانیت نے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو بچایا ہے باغیوں سے، جو جن کا پوٹینشیل بغاوت کرنا تھا ان کو جا کر جنگل میں بٹھا دیا. تو یہ تو بادشاہوں کی سب سے بڑی خدمت تھی جو اس نظام نے جو ہے وہ سر انجام دیے. اور پھر اس نے جو تربیت کی ہے، میں کہتا ہوں اس تربیت کا جو کمال ہے نا، وہ آپ کو نظر آئے گا جب تاتاریوں نے حملہ کیا. آپ تصور کریں، بندے کھڑے ہیں 15 20 50 گلی میں کھڑے ہیں، ایک تاتاری آتا ہے سردار، اس نے دیکھا، انہوں نے کہا ارے کھلو، اور میری تلوار کر رہ گئی ہے، میں جا کے لے کے آنی ہے تنو قتل کرنے. رضائے رب پہ راضی کھڑے ہو گئے. وہ گھر گیا، اتھو تلوار چاہ کے آندھی، اے اللہ دے بندے کھڑے. حالانکہ یہ جو ہوتا ہے نا جان، زندگی، یہ تو ہر جاندار کے اندر یہ پروگرامنگ ہوتی ہے، جان پہ بنتی ہے، یوں گیا بندہ. اسی لیے وہ جنگ پر بھی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یعنی اللہ سے دعا کرو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ اللہ کی مدد نہ ہو جب جان پہ آئے گی تو وہ پھر آٹو پہ ہو جاتا ہے بندہ. آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے لڑنے کا، کوئی ضروری نہیں، وہ تو 3 میل بعد جا کے دیکھ یار میں اتنے آ گیا. اور ان کی تربیت رضائے رب پہ راضی، اتھی جناب سر ٹیک کے بیٹھے نے کہ ان بادشاہ سلامت جو بھی اس کا ہرکارہ ہے وہ آئے گا، ہمیں آ کے جناب مقام شہادت پر سرفراز فرمائے گا اور ہم شہید کہلائیں گے. حالانکہ ایسے محکوم مرتے ہیں تو اقبال کہتا ہے زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ میرے اندر یہ کیوں آج جلن ہو رہی ہے. اچھا آپ پتہ چلا وہ ظالم تم غلام جو ہے نا اتھے آ بڑے ہیں، تاں میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے. اور یہ تربیت کس نے دی ہے؟ آج کہتے ہیں جی جدیدیت نے آ کے ہماری روایت کا کباڑا کر دیا ہے. تو یہ جدیدیت نے، یہ کباڑا کس نے کیا تھا؟ یہ جدیدیت نے کباڑا کیا تھا. اچھا یہ تو چلیں پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب وہ خانقاہ پوری دنیا میں مجھے ڈھونڈ کے دکھا دیں جو ہماری روایت تھی. اگر کوئی روایت تھی
تو وہ خانقاہ تھی کہ جس میں لوگ کھدڑ پہنتے تھے، وہ خانقاہ تھی جس میں 4 نوالے کھاتے تھے، وہ خانقاہ تھی جو جنگل میں ہوتی تھی. یہی روایت تھی نا. لاؤ دکھاؤ یہ روایت مجھے. آج ہمارے ایک صوفی صاحب گجر خان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی جا کے ذرا آپ آنیاں جانیاں دیکھیں، پتہ چلے بھائی. اور جو کوئی لاہور میں بیٹھا ہوگا، کوئی جنگ میں بیٹھا ہوگا، یہ ادھر سے جا کے وہ ثم دنا فتدلی کی شان کے ساتھ جا کے برطانیہ سے نکلتے ہیں. کوئی کینیڈا تک جو ہے کھچتا چلا جاتا ہے، ادھر بھی لٹکا ہوا ہے، اتھے بھی پہنچا ہے. آخر دیکھیں نا مشاہدہ، وہ رحمت لدنی کے مزے ہیں، چاروں طرف سے گھن برس رہا ہے اس کے اوپر، لیکن وہ والی خانقاہ جو ہوتی تھی وہ اب کہاں ہے؟ اب تو گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن والی خانقاہیں نا. تو یہ تو جدیدیت نے آ کے بیڑا غرق تو پھر خانقاہ بھی ککا کر دیا نا. اور آج کو جتنے بھی آج آپ کو صوفی ملیں گے، کوئی ابو ذر غفاری نہیں ملے گا. ابو ذر غفاری کا نام لینے والا صوفی بھی کوئی نہیں ملے گا. آج سارے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان اور یہ والے صوفی ملیں گے جی آپ کو. ویسے صوفی ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے لیے صوفی ہیں. جب ان کی بات آئے گی، حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، یعنی آپ کے لیے ساری دنیا حلال، باقی دیکھو کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھانا بھائی، تم اسی طرح رہو. تو ان کے تو خود دورے میں آ رہے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ چلیں ان کی تو مجبوری تھی، وہ ان رستوں کی طرف گئے، اس لیے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ چھوڑا تھا اس پر چلنا ممکن ہی نہیں. دوسرا برتن کھولوں تو گردن اڑ جائے. آج کیا مجبوری ہے؟ آج تو جدیدیت نے آپ کے لیے رستہ کھول دیا ہے. آئیں ظالم حکمران کے خلاف بات کریں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ نوکری سے نکالے جاؤ گے نا، پروفیسری جائے گی، بس اس سے زیادہ کیا ہوگا. یا یہ ہوگا کہ آپ کو جناب لاہور سے ٹرانسفر کر دی جائے گی چکوال. تو اگر کوئی خودی ہے، خودداری ہے، کوئی آپ کا تزکیہ ہوا ہے واقعی، تو چلی گئی نا نوکری، تو کیا فرق پڑے گا. تو کہو ظالم بادشاہ کے خلاف کلمہ حق. تو یہ تو جدیدیت نے آپ کے لیے موقع پیدا کر دیا ہے، وگرنہ آپ کی قدیمیت میں تو جس نے کلمہ حق کہا اس کی گردن نہیں بچی، نواسہ رسول ہی کیوں نہ ہو. یہ تو آج کے دور میں ہے کہ آپ حق کہیں بھی اور پھر اس کے بعد آپ دندناتے بھی پھریں. تو بہرحال آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ وہ والا تصوف تو ہے ہی نہیں کہ جو ہماری روایت تھی. اور اب اگلی بات کہوں، وہ والا تصوف جو ہماری روایت ہے آج ہو بھی نہیں سکتا. آج کا انسان، اس کے لیے وہ ساری مشقتیں اٹھانا اس کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، اٹھا ہی نہیں سکتا. یار وہ ویسے ہی سختی کا زمانہ تھا، اینٹی بائیوٹک تھی نہیں، تو وہ جو نیچرل سلیکشن ہوتی ہے نا، جو کمزور بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی مر جاتا تھا. بڑا وہی ہوتا تھا، بڑی ٹیٹھ منڈی بڑا ہوتا تھا، باقی تو پہلے ہی فارغ. تو وہ پھر اتنے قوی الجثہ اور طاقتور لوگ ہوتے تھے، وہ یہ ساری مشقتیں برداشت کر لیتے. آج پیدا ہونے سے پہلے ہی اینٹی بائیوٹک اس کے اندر خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور یہ کہ جو بالکل گیا گزرا ہے اس کو بھی ہاسپٹلائز کر کے یہ وہ مختلف انکیوبیٹر سے گزار کے بچا ہی لیتے، کسی کو مرنے نہیں دیتے. بس اللہ ماشاء اللہ جس نے مرنا ہو وہ مر ہی جاتا ہے. ویسے اکثر کمزور لوگ ہیں لیکن بچ جاتے ہیں سارے. اب ان کو جا کے اس مشقت میں ڈالیں، یہ اٹھا ہی نہیں سکتے. یا اب تو بندہ ایسا ہے کہ اس کو دفتر میں کوئی ڈانٹ دے بے ہوش ہو جاتے. مطلب اس کی نفسیاتی شخصیت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ کہیں ڈانٹ پڑ جائے، نہ باپ نے ڈانٹا نہ ماں نے ڈانٹا، اور مار نہیں پیار کا فلسفہ جو آیا اس نے بندے اتنے کمزور کر دیے کہ زندگی میں جب ڈانٹ پڑے اتھے ہی ٹیکے ہو جاتے ہیں. اب اس بندے کے اوپر آ کے آپ وہ والا سارا جو ہے بوجھ ڈالیں گے تو یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے. چنانچہ جن کو اللہ نے کچھ سمجھ دی تھی نا، کوئی عقل دی تھی، تھوڑی بہت دی تھی، انہوں نے اپنا، یہ صوفیوں نے طریقہ بدل لیا. میں آپ کو بتاؤں نا، جب سمجھ آ گئی کہ اب خانقاہ میں کوئی نہیں آئے گا، خانقاہ میں اب کوئی آ ہی نہیں سکتا، اب سجائیں خانقاہ، کون آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو پھر سوچنے والوں نے سوچ کے خانقاہ کو لوگوں کے پاس پہنچایا.
کنواں پیاسے کے پاس آیا. پتہ ہے اس خانقاہ کا نام کیا ہے؟ تبلیغی جماعت. اصل صوفیاء کے راستے پر اگر کوئی جماعت ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے. لیکن انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ وہ طریقے آج اختیار نہیں کیے جا سکتے، انہوں نے اس کی جگہ پہ طریقے اپنے تبدیل کر لیے، اور یہ چلتی پھرتی خانقاہ بن گئی جو لوگوں کے در پہ حاضر ہوتی ہے. باقی وہ دنیا سے وہ اسی طرح میں کٹو چھوڑو مردار فلانا، یعنی آداف انہوں نے وہی رکھے ہیں. یہ جو باقی لوگ آج کل صوفی کر رہے ہیں نا، ان کو کوئی نہ کوئی بے اطمینانی ہوتی ہے کسی نہ کسی چکر میں. اور یہ وہ ہوتا ہے نا، جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو وہ اس سے پوچھو کیا بنو گے، کہتا ہے وزیر اعظم بنوں گا. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے یہ تو چلیں اور بات ہے، لیکن یہ کہ کسی کو وزیر اعظم بننے کا دل ہوتا ہے. پھر ذرا 7ویں 8ویں میں پہنچ کے اسے پتہ چلتا ہے یار وزیر اعظم نہیں بنتا ہے. پتہ شعیب اختر بننے کا کتنوں کا دل ہوتا ہوگا آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے یار اتنا وزن تو ہے نہیں کہ ہم اٹھا سکیں. تو یہ آہستہ آہستہ آدمی سیکھتا ہے، لیکن وہ تمنا تو کوئی دل میں تھی نا. پھر اس کو آدمی کہیں کوئی دولت سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی شہرت سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اقتدار سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو کوئی راستہ نہ ملے تو وہ چلیں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ چلو جی صوفی بنتے ہیں، کرامتیں ہوں گی، نیلی روشنیاں خود بھی دیکھیں گے اوروں کو بھی دکھائیں گے. پھر لوگ شیخ جی حضرت جی ہاتھ چومیں گے، اوے انہوں تو اتنا بڑی جڑی نے کرامت ظاہر ہو گئی ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی عزت نہیں ہوگی جو ہماری عزت ہوگی. پرابلم ہے نا. یہ کوئی نارمل سوچ تو نہیں ہے. وہی بچوں والی سوچ ہے جو بڑھاپے میں بھی ساتھ ہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ 40 سال سے اوپر عمر ہو جاتی ہے، مزاج عاشقانہ نہیں جاتا ہے، جوں کا توں رہتا ہے. تو وہ سوچیں جو ہے نا، وہ حسرتیں، وہ کسی نہ کسی آئیڈیل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. چلو جی صوفی بنتے ہیں، یعنی ایک ہیولے کا پیچھا کرتے ہیں، سائے کا پیچھا کرتے ہیں، جو ہونا ممکن ہی نہیں ہے. جو کچھ ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے. وہ معرفت کا وہ والا جو تصور سامنے آیا ہے، یار اب چھوڑو. یہ جب تک خوردبین نہیں بنی تھی یا دوربین ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہمارے سامنے جو چیزیں تھیں ان کی بھی تو یہ والی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو کچھ ابھی جو سائنسی ترقی ہوئی ہے اس سے پتہ چلا یار لکڑی کے اندر کیا ہوتا ہے اور پانی کے اندر کیا ہوتا ہے. نہیں تو پانی کی بھی وہ والی معرفت تو حاصل نہیں تھی نا جو اس تعریف میں آئی ہے. تو سمجھ لیجئے یہ تو بالکل سراب کا پیچھا ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے، یہ بالکل ایک ایسے کام کے پیچھے پڑ جانا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن پڑے رہے لوگ، ساری زندگیاں بتا دی. انہیں کیا ملا؟ تو خیر گوتم بدھ بھی لگا رہا، اس کو کیا ملا؟ ہمیں اس سے کیا. ان کو کیا ملا؟ ہمیں اس سے بھی کیا. لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو یہ لگے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے تو وہ اسے کوئی صحیح شے نظر آئی ہوگی، اسے کوئی حقیقت اس کے سامنے آشکارا ہوئی ہوگی، یا اسے کوئی شیطان نے دھوکہ دیا ہوگا. تو یہ وہ رستہ ہے جو سب سے زیادہ پرخطر، سب سے زیادہ جس کے اندر جو ہے نا ڈسیپشن کا اور کھو جانے کا اور بٹک جانے کا امکان ہے. اس لیے میں نے آپ سے وہ بات کہی تھی، وہ جو حدیث میں آیا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات کہی گئی کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا. تو وہ فتنہ تو خوارج کا فتنہ ہوتا تو وہ تو ختم ہو گیا تھا. کب کا ختم ہو گیا؟ اور یہ فتنہ ہے جس کے اس سرے پہ دجال کھڑا ہے. اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ کو ایمان کی رمق دیں اس کو تو پناہ مانگنی چاہیے بجائے اس کے کہ جا کے اس میں پڑے، کیونکہ سارے خطرات اس میں ہیں. اور یہ نہیں معلوم کہ جس آدمی کے پاس آپ گئے ہو وہ فرشتہ ہے کہ شیطان ہے ساری مسٹری. اور آپ کو صراط مستقیم یا شریعت سے پہلے دن اکھاڑ دینا ہے، اس لیے کہ وہ جو شریعت ہے وہ تو عوام کے لیے ہے. آپ نے تو اخص الخواص بننا ہے ماشاءاللہ. تو اخص الخواص بننے کے لیے پھر جو خاص الخاص ہے اس کے رستے پہ چلنا ہوگا نا، جس نے یوم یبعثون تک کی مہلت مانگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، سوجھ بوجھ عطا کرے. اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طریقہ ہے ہم اسی کے مکلف ہیں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے خضر اپنا کام کرے، کوئی ہے بھی تو ہمیں خضر سے کیا لینا دینا، اس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ کرتا رہے.
ہمارا کام وہ ہے جو شریعت کے تابع ہو کر ہو، اسی میں نجات ہے۔ اچھا، یہ اتنی خوبصورت جو صوفیوں کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ بات تو اپنی پہنچائی دیتے نا، کہ آپ اس شخص کو کبھی ولی نہ مانو، بے شک ہوا میں اڑتا ہو، اگر اس کی زندگی میں کوئی عمل خلاف سنت ہو۔ جو صوفیوں کا قول ہے نا، بے شک ہوا میں اڑتا ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا اگر اس کی زندگی میں کوئی عمل خلاف سنت ہو۔ تو یہی بات ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث میں بھی آئی ہے، یہ وہ جو جبریل علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ جی فلاں فلانی بستی اس کے رہنے والوں کے اوپر پلٹ دو، کہا ایک بندہ وہ بھی ہے جس نے ساری زندگی آنکھ جھپکنے کی دیر بھی جو ہے نا وہ گناہ نہیں کیا، کہا پہلے اس پہ پلٹو، کیونکہ میری دین کی غیرت میں میری غیرت میں کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ تو یہ بھی تو سنت ہے نا، جو آدمی اللہ کے دین کی غیرت نہ رکھتا ہو، اللہ کے دین کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اس کے اندر تڑپ اور لگن نہ ہو، تو محمد رسول اللہ کی تو سب سے بڑی سنت یہ اس کی زندگی میں ہی نہ ہو تو وہ کون سا ولی ہے؟ تو ہمارے لیے محفوظ راستہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بھی، قرآن مجید سے رہنمائی دیا ہوا بھی راستہ یہ راستہ ہے، کھلا کھلا، بالکل اوپن، اس میں کوئی خفیہ پن، کوئی پورا اسراریت، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، بالکل سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے۔ ادھر گمن گمیریاں تے جلیبیاں ہی نہیں مکدیاں، پتہ ہی نہیں بندہ ترقی کر رہا ہے کہ تنزل کر رہا ہے۔ تو اس سے بہرحال پناہ مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان عطا فرما دے اس راستے کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔